مجھے ابھی فرمایا گیا ہے کہ جو علماء طلباء ہیں ان کو اجازت حدیث دے دیں۔ بھئی سچی بات عرض کروں کہ میں اجازت حدیث دینے کی اہلیت نہیں رکھتا، لیکن الامر فوق الادب، اس کے تحت میں چند باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ سن لیجئے کہ میں نے اپنی زندگی میں علم استادوں سے حاصل کیا ہے، مگر باضابطہ کسی ایک مدرسے میں رہ کے حاصل نہیں کر سکا۔ حالات ہوتے ہیں، بچپن سے مجھے علم حاصل کرنے کا شوق تھا، تو میں 2 مہینے کی چھٹیاں ہوئیں تو میرے بڑے بھائی جان اسکول ٹیچر تھے، انہوں نے مجھے مومن پورہ مسجد میں ایک مدرسہ تھا، تعلیم القرآن اس کا نام تھا، وہاں جا کے حفظ کی کلاس میں بٹھا دیا اور میں نے قرآن پاک یاد کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ 2 مہینے کی چھٹیوں کے دوران میں نے 6 پارے قرآن مجید یاد کر لیا۔ میرے استاد مجھ سے بڑے خوش تھے اور وہ کہتے تھے تم بہت جلدی پورا قرآن پاک یاد کر جاؤ گے، اور میرا بھی ڈریم تھا کہ میں قرآن پاک یاد کر لوں۔ جب چھٹیاں ختم ہوئیں تو اگلے دن میں مدرسے جانا چاہتا تھا تو بھائی نے روک لیا، اس نے کہا کہ اسکول جانا ہے۔ میں نے بہت واویلا کیا، لیکن وہ بڑے بھائی تھے، زبردستی اسکول لے گئے۔ پھر شام کو میں نے امی کے سامنے رونا دھونا کیا کہ میں نے اسکول نہیں پڑھنا، میں نے تو مدرسے میں پڑھنا ہے۔ تو امی نے بھائی کو کہا کہ یہ مدرسے پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو پڑھنے دو۔ ان کا امی یہ اسکول پڑھے گا اور شام کو جب واپس آئے گا نا تو پھر یہ اسلامیات کا مضمون سمجھ کے دین کا علم بھی پڑھ لے۔ میں نے روکا تو نہیں ہے، میں نے کہا پھر مجھے کون پڑھائے گا؟ ان کا استاد کا انتظام میں کر دوں گا۔ چنانچہ ہمارے شہر کے ایک بڑے مفتی تھے، مفتی ولی اللہ صاحب، مفتی اعظم جھنگ کہلاتے تھے، وہ بھائی جان کے دوست تھے۔ تو بھائی جان نے انہیں جا کے کہا کہ میرا بھائی علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو آپ میرے بھائی کو پڑھا دیا کریں، وہ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ ان کا بہت اچھا، چنانچہ ہمیں تفسیر پڑھائی۔ ان کا نام تھا مولانا خلیل احمد صاحب۔ ہم 15-20 کالج کے طلباء تھے، صبح فجر کی نماز وہاں پڑھا کرتے تھے اور وہ ہمیں درس تفسیر دیا کرتے تھے۔ پھر جب یونیورسٹی میں میرا داخلہ ہوا نا، یونیورسٹی لاہور میں، تو داخلے سے فارغ ہونے کے بعد میرے دل میں شوق تھا کہ میں کوئی مدرسہ ڈھونڈوں تاکہ وہاں پڑھ لیا کروں۔ تو یونیورسٹی کے بالکل ساتھ ایک محلہ ہے، اس کا نام ہے بیگم پورہ۔ اس بیگم پورہ محلہ میں ایک مدرسہ تھا، اس کا نام تھا ضیاء العلوم۔ چترال کے علماء تھے جو ان کے ناظم تھے، محتمم تھے، مفتی تھے۔ میں ان کے پاس گیا اور میں نے انہیں بتایا جی کہ میں اس یونیورسٹی کا طالب علم ہوں اور میں شام کو کچھ وقت کے لیے مدرسے میں آ جایا کروں گا اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں علم حاصل کروں، تو آپ علماء کو حکم دے دیں کہ وہ مجھے ٹائم دے دیا کریں۔ محتمم صاحب بڑے خوش ہو گئے کہ انجینئر یونیورسٹی کا ایک طالب علم ہمارے مدرسے میں علم پڑھنے کے لیے آ رہا ہے۔ بہرحال انہوں نے استادوں کو حکم لگا دیا اور میں شام کو جب جاتا تو مختلف استادوں سے مختلف کتابیں پڑھا کرتا تھا۔ ساری کتابیں الحمدللہ میں نے مدرسے میں پرائیویٹ طور پر استادوں سے پڑھی، بس اتنا فرق ہے کہ میں نے امتحان نہیں دیا۔ اس زمانے میں وفاق المدارس نیا نیا بنا تھا اور امتحان دینے کا اتنا رواج عام نہیں تھا۔ میں نے اپنے استاد سے پوچھا بھی صحیح، استاد جی وفاق المدارس کا امتحان ہوتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی درخواست دے دوں، میں بھی امتحان دوں گا۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم بھی وفاق کے نہیں پڑھے ہوئے، استادوں سے پڑھے ہیں، تمہیں علم چاہیے یا علم کا کاغذ ڈگری چاہیے؟ میں نے کہا جی علم چاہیے۔ کہنے لگا بس پھر پڑھو۔ میں نے کہا استاد جی وہ جو ڈگری مل جاتی ہے نا تو ذرا اچھی ہوتی ہے۔ تو میرے استاد نے مجھے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ جنہوں نے وفاق بنایا ہے وہ کس وفاق کے تحت پڑے ہوئے ہیں؟
تو میں خاموش ہو گیا۔ اس مجبوری سے میں امتحان نہ دے سکا۔ اگر استاد جی مجھے اجازت دے دیتے اور میں امتحان دے دیتا تو میں تو یونیورسٹی میں پوزیشن لینے والا لڑکا تھا، وفاق کے امتحان کو پاس کرنا کوئی مشکل نہیں تھا میرے لیے، مگر وہی ہوتا ہے جو اللہ کو منظور ہو۔ بخاری شریف میں نے حضرت مولانا محمد جعفر دامت برکاتہم سے پڑھی، حافظ القرآن بھی ہیں اور حافظ البخاری بھی ہیں۔ پوری بخاری شریف ان کو زبانی یاد ہے، من الابتداء الی الانتہاء متن و روایہ کلو۔ عام ہر وقت کے استاد میرے ہیں ہمارے شیخ الحدیث حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب دامت برکاتہم، وہ میرے بچوں کے بھی استاد ہیں، میرے بھی استاد ہیں، اور ہمارے مدرسے کے شیخ الحدیث بھی ہیں۔ میں جب بھی کوئی بیان تیار کرتا ہوں تو میں تیار کر کے ان کو پہلے دکھاتا ہوں، وہ کچھ ترمیم وغیرہ کر دیتے ہیں تو اس کے حساب سے کر لیتا ہوں اور اس کے بعد میں بیان کرتا ہوں۔ اور زندگی میں کوئی مسئلہ بھی مجھے پیش آتا ہے، نہ کہیں بھی ہوں، تو میں فون کر کے ان سے مسئلہ پوچھتا ہوں اور اس کے مطابق آگے زندگی گزارتا ہوں۔ تو الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے دین کا علم عطا کیا۔ پھر اس کے بعد 2 مدارس سے مجھے اعزازی ڈگری بھی مل گئی۔ ایک جامعہ رحمانیہ ہے جہانیہ منڈی میں مدرسہ ہے، وہ حضرات مجھے اکثر بخاری شریف کے اختتامی حدیث پڑھانے کے لیے بلایا کرتے تھے۔ میں ہر سال چلا جاتا تھا اور درس دے کے واپس آ جاتا تھا۔ ایک دن محتمم صاحب مجھے کہنے لگے، حضرت آج آپ نے درس کے بعد جانا نہیں؟ میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے کہ ہم نے آپ کی دستار بندی کروانی ہے۔ میں نے کہا استاد جی دستار بندی کس خوشی میں؟ آپ دین کا کام کر رہے ہیں تو شورا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپنے مدرسے کی طرف سے آپ کو اعزازی ڈگری دے دیں۔ تو میں نے کہا استاد جی یہ تو جھوٹ نہیں ہو جائے گا، میں تو یہاں کوئی نہیں پڑھتا۔ تو انہوں نے اپنا ہاتھ رجسٹر نکال کے دکھایا کہ اس سال جب داخلے ہوئے تو میں نے سب سے پہلے آپ کا نام طلباء میں لکھ لیا، اور پورا سال آپ دین کا کام کرتے رہے، میں آپ کی حاضریاں لگاتا رہا۔ اب چونکہ طلباء میں آپ کا نام شامل ہے اور شورا نے اجازت دے دی تو ہم آپ کو اعزازی ڈگری دے سکتے ہیں۔ انہوں نے ڈگری بھی دی مجمع میں اور دستار بندی بھی کروا دی۔ میں اپنے لیے اس کو اعزاز سمجھتا ہوں۔ پھر اس کے بعد ملتان میں قاسم العلوم مدرسہ ہے جہاں حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث تھے، ان کے محتمم صاحب مجھے ملے اور انہوں نے بھی قاسم العلوم کی طرف سے ایک اعزازی سند جاری کر دی۔ تو اللہ نے 2 مدارس سے اعزازی سند بھی عطا کر دی، یہ اللہ کا فضل اور احسان ہے۔ باقی رہ گئی بات حدیث کی سند کی، تو الحمدللہ 4 سندیں ایسی ہیں جو بہت عالی ہیں اور اللہ نے وہ بھی عطا فرما دی۔ ان کی تفصیل میں بتا دیتا ہوں، چونکہ ہمارے اساتذہ جب سند کی اجازت دیتے تھے تو اپنے استادوں کے بارے میں بتایا کرتے تھے۔ ایک سند مجھے ملی جب میں دیوبند حاضر ہوا۔ دارالعلوم دیوبند وقف کے استاد تھے حضرت مولانا محمد سالم قاسمی، مفتی طیب رحمۃ اللہ علیہ کے قاری من طیب رحمۃ اللہ کے صاحبزادے۔ وہ دارالعلوم کے محتمم بھی بہت عرصہ رہے اور بڑے عالم تھے۔ انہوں نے اپنے گھر دعوت کے لیے بلایا، ہم حاضر ہو گئے۔ جب کھانا کھا لیا وہ مجھے فرمان لگے حضرت آپ میرے ساتھ آئیں، تو میں ان کے ساتھ گیا۔ وہ مجھے گھر کے کمرے میں لے گئے اور چارپائی پر کہنے لگے جی یہاں چارپائی پہ بیٹھ جائیں۔ میں بیٹھ گیا۔ مجھے پوچھنے لگے پیر صاحب میں نے آپ کو یہاں کیوں لا کر بٹھایا ہے؟ میں نے مذاق میں کہا کہ حضرت میں ان پیروں میں سے نہیں ہوں کہ جن کی بلیاں بھی علم غیب جانتی ہیں، تو مجھے تو نہیں پتا آپ نے کیوں بٹھایا ہے۔ کہنے لگے کہ یہ کمرہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور یہ چارپائی ان کی چارپائی تھی، اور میرا دل چاہتا تھا کہ میں آپ کو یہاں بٹھا کے حدیث کی اجازت دوں۔ چنانچہ انہوں نے حدیث کی اجازت دی۔ چونکہ ان کی سند بہت عالی تھی تو اللہ نے ایک سند یہ بھی عطا فرما دی۔ دوسری سند کا واقعہ اور بھی عجیب ہے۔ ایک سال یاد نہیں مجھے کون سا سال تھا،
حج کے بعد ہم مکہ مکرمہ میں رکے ہوئے تھے انتظار میں. حرم میں عصر کی نماز پڑھنے کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک بالکل پتلے سے بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، ہڈیوں کا ڈھانچہ، اور وہ ایک جگہ بیٹھے اور ان کے گرد طلباء حلقہ بنا کر بیٹھ گئے. یہ جو عربی مدارس کے طلباء ہوتے ہیں نا، ان کی کتابوں کو دیکھ کے فوراً اندازہ ہو جاتا ہے. سکولوں کالجوں کی کتابوں کا سائز اور ہوتا ہے اور ان کتابوں کا سائز کوئی ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ عربی علوم کے طلباء ہیں اور ایک بزرگ کے گرد بیٹھ گئے ہیں، تو یہ کوئی بڑے بزرگ ہو گئے. چنانچہ ایک طالب علم نے بخاری شریف کی پہلی حدیث کی تلاوت کی اور ان بزرگوں نے ان سب کو اجازت حدیث دے دی. میرے دل میں بات آئی کہ جو عالم حرم میں بیٹھ کے حدیث کی اجازت دے رہے ہیں وہ تو کوئی بڑی نسبت رکھنے والے ہوں گے. تو میں نے ان کے جو ایک خادم تھے نا، ان سے پوچھا یہ بزرگ کون ہے؟ اس نے کہا جی ان کا نام ہے مولانا احمد علی، ہیں انڈیا کے، مگر زندگی ان کی یو کے میں گزری ہے، اور ان کی حدیث کی سند اتنی عالی ہے کہ پاکستان کے بڑے بڑے علماء ان سے حدیث کی اجازت کے لیے آتے ہیں. میں نے کہا مثلاً، کہنے لگا مثلاً مفتی تقی عثمانی صاحب. وہ تو نام سن کے ہی میں خوش ہو گیا کہ جب شیخ الاسلام جیسی شخصیت ان کے پاس حدیث کی سند کے لیے گئی، اس کا مطلب ہے کہ بڑی عالی سند ہوگی. تو میں نے اس خادم سے کہا کہ بھئی کیا مجھے حدیث کی سند مل سکتی ہے، اجازت مل سکتی ہے؟ وہ کہنے لگا جی آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام ہے ذوالفقار احمد نقشبندی. اللہ کی شان دیکھیں جی کہ اس نے جیسے ہی نام سنا نا، اس نے وہیں سے ان عالم کو آواز دی، حضرت حضرت حضرت. پھر پوچھا بھئی کیا معاملہ ہے، کیوں اتنی دور سے آواز دے رہے ہو؟ کہنے لگا حضرت وہ آپ نے میرے ذمہ لگایا تھا نا کہ حج کے سفر میں اگر اس سے ملاقات ہو جائے تو میری ملاقات ضرور کروانا، وہ یہ ہے. یہ سن کے وہ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے وہ کھڑے ہو گئے. خیر میں بھی آگے گیا، میں نے ان کے ماتھے کو بوسہ دیا، ملاقات ہوئی. میں نے انہیں کہا کہ حضرت میرے دل میں تمنا ہے کہ آپ مجھے حدیث کی اجازت دے دیں. انہوں نے آگے سے کہا کہ میں حج کے سفر پہ جب چلنے لگا تھا تو میں نے اپنے گھر سے نیت کی تھی اگر حج کے سفر میں آپ سے ملاقات ہو گئی تو میں آپ کے ساتھ مل کر توبہ کے کلمات پڑھوں گا. چونکہ میری نیت پہلے کی تھی، پہلے آپ میری بات پوری کر دیں، پھر اس کے بعد میں آپ کی تمنا پوری کر دیتا. لو جی پھر وہی حرم میں بیٹھ کے میں نے ان کو توبہ کے کلمات پڑھائے اور اس کے بعد انہوں نے حدیث کی اجازت دی. ان کی حدیث کی جو سند ہے نا، وہ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ کے واسطے سے بہت مختصر بنتی ہے. ہم نے بعد میں اندازہ لگایا کہ مولانا سالم قاسمی رحمۃ اللہ کی سند سے وہ زیادہ اقرب تھی، زیادہ قریب تھی. پھر ایک مرتبہ مجھے ترکی جانے کا موقع ملا. کسی نے مجھے بتایا جی کہ علامہ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک آخری شاگرد ہیں جو اس وقت زندہ ہے، پوری دنیا میں اور کوئی شاگرد زندہ نہیں. اور علامہ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ وہ عالم تھے جنہوں نے وکیل احناف کا کام کیا. فقہ حنفیہ پہ بہت اچھی کتابیں انہوں نے لکھی اور عرب علماء بھی ان کے علم کو مانتے تھے. تو ہمارے دل میں شوق پیدا ہوا کہ ہم بھی ان سے ملیں. ان کا نام تھا شیخ امین. مجھے پتہ چلا جی کہ وہ بیمار ہیں اور حکومت نے 5-6 ڈاکٹروں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ جو ہر وقت ان کے ساتھ رہیں اور ان کی صحت کا خیال رکھیں، کیونکہ اب وہ قومی ورثہ میں شامل ہو گئے ہیں. وہ قوم کا سرمایہ ہے، ایک بندہ نہیں ہے، قوم کا سرمایہ ہے. دنیا میں ایسا بندہ کہیں ہے نہیں. تو وہ تو اپنے گھر میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں اور صرف جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جامع مسجد میں آتے ہیں. جمعہ میں 2 دن باقی تھے. ہم نے وہ 2 دن خوب اللہ کے سامنے رونا دھونا کیا، دعائیں مانگی کہ یا اللہ آپ آسان فرما دے، ہم ان سے ملیں اور وہ ہمیں حدیث کی اجازت دے دیں. اس دوران کسی نے مجھے بتایا
کہ جی ان کے بارے میں مفتی ابو لبابہ صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، یہ بڑی مشکل سے اجازت دیتے ہیں۔ اکثر وہ یہ کہتے ہیں کہ جس نے حدیث کی اجازت لینی ہے وہ 10-15 دن میرے ساتھ رہے، میری باتوں میں مجلس میں بیٹھے، پھر میں اسے اجازت دوں گا، ویسے اجازت نہیں دیتے۔ اب ہمارا دل ڈرے بھی صحیح اور ہم دعا بھی مانگیں اور یہ سوچیں کہ بھئی اللہ کے لیے تو مشکل نہیں ہے نا۔ اللہ کی شان جی جمعہ کا دن آ گیا اور جمعہ کی نماز کے لیے وہ تشریف لائے۔ حکومت نے ان کے لیے مسجد کے مین ہال کے ساتھ ایک شیشے کا کمرہ بنوایا ہوا تھا کہ لوگ ان کو شیشے کے باہر سے دیکھ تو سکیں، مگر ان سے کوئی مسافہ نہیں کر سکتا تھا، مل نہیں سکتا تھا۔ اب جب انہوں نے نماز پڑھ لی تو باہر جانا تھا، تو ان کا ایک خادم باہر نکلا۔ میں نے اس کو بتایا بھئی میرا دل چاہتا ہے کہ میں حضرت سے حدیث کی اجازت لوں، یہ میرا نام ہے، آپ حضرت سے پوچھ لیں۔ وہ خادم اندر گیا اور اس نے جا کے ان کو کہا کہ جی پاکستان کے ایک عالم آئے ہیں اور یہ ان کا نام ہے اور وہ آپ سے حدیث کی اجازت مانگتے ہیں۔ اللہ کی شان دیکھیں، اللہ سبب بنانے والا ہے، انہوں نے یہ نام پہلے سے سنا ہوا تھا۔ تو وہ کھڑے ہو گئے۔ ڈاکٹر نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ ان کا کہ میں ایک بندے سے پاکستان کے عالم میں ملنا چاہتا ہوں۔ ان کا جی آپ تو بالکل نہیں مل سکتے، پاکستان کے اندر ہائیجینک کنڈیشن بہت بری ہے اور پتہ نہیں کتنی بیماریوں کا بیکٹیریا اور وائرس وہ لے کے آئے ہوں گے، آپ سے ملیں گے تو بیماری آپ کو لگ جائے گی اور آپ قومی سرمایہ ہیں، ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم آپ کو بچائیں بیماریوں سے، تو آپ نہیں مل سکتے۔ لو جی ایک ڈاکٹر جو تھا وہ دروازے کے اوپر کھڑا ہو گیا، اب پیچھے شیخ امین سراج کھڑے ہیں اور باہر سے میں بھی قریب ہو گیا۔ تو میں نے ان سے گزارش کی جی کہ میں حدیث کی اجازت کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، آپ مجھے مہربانی فرما کر اجازت دے دیں۔ تو انہوں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ مجھے ملنے کیوں نہیں دیتے؟ اس نے کہا جی یہ ایک بیک ورڈ کنٹری پاکستان سے آیا ہے، ہم آپ کو ان سے ملنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ وہ پوچھا کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا جی آپ کو بیکٹیریا کا وائرس کا اثر ہو گیا تو جلدی آپ کی موت آ جائے گی اور حکومت نے آپ کی حفاظت کرنی اپنی ذمہ داری لی ہوئی ہے، اس لیے ہم اجازت نہیں دے سکتے۔ اس پر شیخ امین سراج نے انہیں فرمایا کہ دیکھو اگر اس بندے کو ملنے سے میری موت کل کی جگہ آج آتی ہے نا تو میں آج مرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کہہ کے انہوں نے ڈاکٹر کو پیچھے ہٹایا اور دروازے میں کھڑے کھڑے میں نے ان سے مصافحہ کیا اور حدیث کی اجازت مانگی۔ انہوں نے مہربانی فرمائی، حدیث کی اجازت بھی دے دی اور پھر چھپی ہوئی جو سند تھی نا علامہ زید الکوثری کی ان کے استاد کی، وہ بھی انہوں نے دے دی۔ تو یہ بھی حدیث کی ایک عالی سند تھی جو اللہ نے عطا فرما دی۔ ایک چوتھی حدیث کی سند جو عالی تھی، سب سے عالی تھی، وہ ہمیں ملی بخارا میں۔ کچھ مہینے پہلے بخارا میں مشائخ کا ایک اجتماع ہوا، اس عاجز کو بھی دعوت دی گئی تو ہم بھی حاضر ہوئے، میں اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ گیا تھا۔ وہاں ہم اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، رات کا وقت تھا۔ مجھے ایک آدمی نے بتایا جی کہ شام کے ایک عالم آئے ہیں اور ان کی حدیث کی سند بڑی عالی ہے اور بخارا کے سارے علماء ان کے کمرے میں جا رہے ہیں حدیث کی اجازت کے لیے اور بڑا رش لگا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی اگر ایسے عالم ہیں کہ جن کی سند بہت عالی ہے تو مجھے بھی ویل چیئر پہ لے جاؤ، ہم بھی ان سے حدیث کی اجازت لے لیتے ہیں۔ تو ہمارے ایک محبت کرنے والے دوست ہیں مصطفیٰ کمال صاحب، وہ کہنے لگے حضرت آپ کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے کہ عصر کی نماز جب ہم نے جماعت کے ساتھ پڑھی نا تو میں ان کے ساتھ کھڑا تھا، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا بیعت کا تعلق ان سے ہے؟ میں نے کہا جی۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ اگر رات کو کسی وقت بھی وہ فارغ ہوں مجھے فون کر دینا، میں خود ان کے کمرے میں آ جاؤں گا، مجھے ان کے ساتھ مل کے توبہ کے کلمات پڑھنے ہیں۔ میں نے کہا کہ اچھا بھئی اگر انہوں نے پہلے سے کہا ہوا ہے تو ان کو کرو فون۔ لو جی وہی بیٹھے بیٹھے انہوں نے فون کیا تو وہ جو بڑے عالم تھے وہ ماشاءاللہ تشریف لے آئے، شام کے عالم تھے
اور ان کی جو سند تھی وہ ڈاکٹر عبداللطیف فرفور کی یعنی واسطے سے، جو علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے نا، اس پہ انہوں نے بہت کام کیا ہے۔ مفتی حضرات فرفور کا نام سنتے ہی پہچان لیتے ہیں کہ وہ کون شخصیت ہے۔ تو علامہ شامی رحمۃ اللہ کے ذریعے سے ان کی حدیث کی سند امام بخاری تک بہت اقرب تھی۔ ہم نے اندازہ لگایا کہ پاکستان میں جتنے بڑے بڑے شیوخ الحدیث ہیں ان کی سند امام بخاری تک پہنچنے میں 16-17 واسطے بنتے ہیں۔ جو بڑے حضرات سے پڑھے ہوئے ہیں ان کے 16 بنتے ہیں، باقیوں کے 17 بن جاتے ہیں۔ مگر جب ان کا ہم نے حساب لگایا تو ان کے واسطے 14 بنتے تھے۔ تو ہمیں خوشی ہوئی کہ الحمدللہ ہمیں اور اقرب سند اللہ نے عطا فرما دی۔ اور جب وہ آئے تو انہوں نے خود بھی اپنے حالات سناتے ہوئے بتایا، ان کہا کہ جن استادوں سے مجھے سند ملی ہے وہ سب استاد فوت ہو گئے، اب دنیا میں اس وقت کوئی استاد ایسا نہیں کہ جو مجھ سے زیادہ قریب کی سند لے لے۔ میں نے عرب علماء سے بھی بات کی ہے، پاکستان کے علماء سے بھی بات کی ہے، ہر جگہ سند طویل ہے اور میری جو ہے وہ سند سب سے زیادہ قریب کی ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرما دی کہ انہوں نے چھپی ہوئی سند بھی دے دی اور ویسے اجازت بھی عطا فرما دی۔ بہرحال یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اور بھی کچھ حضرات سے مجھے اجازت ملی، مگر طوالت کی وجہ سے میں ان کا تذکرہ کرنا اس وقت مناسب نہیں سمجھتا۔ اتنی سی بات ہے کہ جتنے علماء یہاں موجود ہیں یا جتنے طلباء موجود ہیں ان سب کو اس عاجز کی طرف سے حدیث پاک کی خدمت کرنے کی اجازت ہے۔ اگر یہ آواز دور مستورات تک پہنچ رہی ہے اور اس میں طالبات فاضلات موجود ہیں تو ان کو بھی یہ اجازت نصیب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پوری زندگی تقوی و طہارت کے ساتھ دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ طلباء کی قطار میں کھڑا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔